السلام علیکم جی، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان یاسین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی جسم کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور سٹینڈرڈ جو ہے، سٹینڈرڈ سے مین کہ آپ اپنے ڈیلی لائف کے جو کام ہیں، پلس ڈیلی آپ کی جو کھانے کی انٹیک ہے، نیند ہے، اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ ڈیلی لائف میں آپ کا ورک ہے، کیا وہ جوانی میں جو آپ کر رہے تھے وہ ابھی بھی ویسے ہی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی عمر 40 سے اوپر جا رہی ہے، اگر نہیں کر رہے تو وہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ کے جسم میں آنے کی وجہ سے آپ ڈسٹرکشن کی طرف، سلو کی طرف گئے؟ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو کیا آپ 20 سال والا کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو 20 سال والی جوانی اور وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ آپ پہ وہ ساری موجود ہیں؟ جیسے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ڈیلی واک کر لینا وداؤٹ کسی بریک اپ کے، کھانے پینے میں اچھی ڈائجیشن ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہے، نیند صحیح آ رہی ہے، اسٹڈی آپ کرتے ہیں تو اسٹڈی میں آپ کا جو ہے وہ میموری شارپ ہے، اور آپ کی ڈیلی ورک میں آپ بہت اچھا چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیج وائز آپ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی کے سٹینڈرڈ کو بتاتی ہیں کہ سٹینڈرڈ کس لیول پہ جا رہا ہے۔ اب سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھنے کے لیے ہم اپنے اوپر کبھی بھی غور نہیں کرتے، اور نہ غور کرنے کی وجہ سے ہے وہ آہستہ آہستہ امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر پنپتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگنور کرنے کی وجہ سے وہ موذی مرض میں مبتلا پیشنٹ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے مسائل پھر بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں ہوا کہ کوئی مرض جو ہے وہ مستقل ٹھیک ہو جائے، یا اس سے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں وہ منتقل نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کا صحت کا معیار جو ہے وہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں۔ تو چند چیزیں ہیں، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اپنی باڈی کو آپ ایک پیپر پین پکڑ لیں، اس میں آپ خود سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایج لکھیں، نام لکھیں، اس کے بعد اپنا ڈیلی کا وقت اس میں لکھیں، کھانے پینے کا نظام لکھیں، سونے کا کیا سچویشن ہے، آپ کی نیند کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بعد اپنا لکھیں کہ آپ کی سوچنے کی کیا پوزیشن ہے، پھر ڈیلی ورک کی پوزیشن لکھ لیں۔ 6-7 پوائنٹ یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی باڈی کے اوپر نشانات ظاہر ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے۔ آپ کا ایک تو اپنے فیس کو غور کریں، اس کے اوپر کوئی سویلنگ تو نہیں ہے، آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سویلنگ تو نہیں ہے، آنکھوں کے گرد سے ہلکے تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان کو دیکھیں، اگر اس کے اوپر کوئی سفید تہ چڑھی ہوئی ہے تو وہ نوٹس کر لیں۔ اس کے بعد اپنے جو ہے وہ آپ دانتوں کو دیکھیں، ٹھنڈا گرم تو نہیں لگ رہا۔ اگر آپ اور اپنی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی آئی ویژن جو ہے وہ بیٹر ہے، دین تھوڑا اور چلتے جائیں۔ آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کو سانس تو نہیں پھول رہا، ہارٹ بیٹ کی کیا پوزیشن ہے، بلڈ پریشر کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ڈائجیشن میں دیکھیں آپ کو قبض تو نہیں ہے، اور آپ کو سٹول پاس ہو رہا ہے، اور یورین کو دیکھیں، یورین کلر بیلنس ہے، دین اور دیکھیں کہ پیٹ پھولا ہوا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اپنا جو ہے وہ نیچے چلتے جائیں، ٹانگوں کی طرف، ٹانگوں پہ دیکھیں کوئی بلوش کلر کی وینز وغیرہ ظاہر تو نہیں ہو رہی۔ اور اس کے بعد اپنا دیکھیں، آپ ناخن دیکھیں، ناخنوں سے سب سے پہلے پاؤں کے ناخن دیکھیں، ہاتھوں کے ناخن دیکھیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ الٹے اور سیدھے کر کے دونوں سائڈز دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی اس میں بلڈ کی سیدھے ہاتھوں میں دیکھیں، اگر بلڈ ڈیفیشنسی یلونش ہے تو وہ ساری چیزیں نوٹس کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ اسیسمنٹ جو ہے لکھی ہوئی، یہ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے جی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا کیا پوزیشن چل رہی ہے، انٹرنل باڈی کی کیمسٹری کیا ہے، کچھ علامات اپنی بتائیں۔ اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آپ کو آپ کا باڈی کا ہیلتھ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 5 میں۔ اور پلس اب چلتے ہیں ہم کسی بھی مرض کے جو علامات ہیں وہ اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے ہم لے لیں سر میں درد جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر بلڈ سپلائی لیول جس جگہ بھی سٹک ہو رہا ہے، رک رہا ہے، وہاں پیچھے سے پمپ پریشر کی وجہ سے آگے
درد جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، یا کوئی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، جیسے کسی باڈی کے اندر کوئی ایلیمنٹس کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مختلف جو ہے نا وہ پین سٹارٹ ہو سکتی ہیں، مختلف فیلنگز میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو اگر ریفل کر دیا جائے باڈی کے اندر تو یہ مسائل جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ تک آپ کے جسم پہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈیلی باڈی کے اپنے معاملات کو خود سے چیک کرتے رہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے خود کو دیکھ لیں اور اپنا جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کر سکیں، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ، آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو، جیسے کہ بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، جوڑوں میں درد ہو گیا، ایون کینسر ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کمر کے موڑوں کی تکلیف ہو گئی، سیاٹک نرو کا مسئلہ ہو گیا، ویریکوز وینز کا مسئلہ ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کے اوپر گاہے بگاہے یہ علامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگنور کرنے کی وجہ سے یہ مسائل آگے چل کے پیچیدہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری عمر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اسمال سائز میں ڈیلی تھوڑا اسیس کرتے رہیں تو آپ کو نہ مستقل دوائیں کھانی پڑیں گی اور نہ آپ کا جو ہے وہ کوئی بڑا اور پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو نوٹس کرتے رہیں۔ ابھی سٹارٹ میں صرف آپ کو سیلف اسیسمنٹ بتا رہے ہیں، دین پھر آگے چل کے مختلف امراض کے اوپر بات کریں گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جو بھی انسانی جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جسمانی مسائل، اس کا آپ کو پورا سلوشن دیا جائے گا۔ آپ ہم سے جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا خود بھی صحت مند رہیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی صحت مند رکھیں۔